تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹی بی کی بیماری کیا ہوتی ہے۔ نمبر 2، ٹی بی کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ نمبر 3، ٹی بی کیسے پھیلتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ نمبر 4، ٹی بی کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 5، ٹی بی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ نمبر 6، ٹی بی کی تشخیص کے لیے کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، ٹی بی کے لیے کون سی ادویات استعمال کی جاتی ہیں اور اس کا دورانیہ کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ٹی بی کے متعلق پرفیکٹ معلومات دوں گا۔ ایک کام کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کو اینڈ تک دیکھتے رہیے، ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ تو پہلی چیز ہے ٹی بی کیا ہوتی ہے۔ ٹی بی ایک بیکٹیریل بیماری ہے جو کہ مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ایک جراثیم ہے، اس سے پھیلتی ہے۔ یہ ایک خطرناک بیماری ہے جس کا زیادہ تر اٹیک پھپھڑوں پر ہوتا ہے۔ ٹی بی کی علامات: ٹی بی والے مریض کو 3 ہفتوں سے زائد کھانسی رہتی ہے، مسلسل بخار رہتا ہے، بدبودار اور بلغم والی کھانسی آتی ہے، کھانسی میں خون آتا ہے، وزن میں کمی ہو جاتی ہے، رنگت پیلی پڑ جاتی ہے، سر درد کی شکایت رہتی ہے، چھاتی میں درد ہوتی ہے، بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور بلغم میں خون آتا ہے اور جلد کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ٹی بی کیسے پھیلتی ہے، اس کی پھیلاؤ کے اسباب کیا ہیں۔ ٹی بی ایک چھوت والی بیماری ہے جو ایک فرد سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جب ٹی بی والا مریض تھوکتا ہے یا کھانستا ہے تو اس کے چھینٹے جب دوسروں پر پڑتے ہیں تو ان کو بھی ٹی بی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تنگ و تاریک اور اندھیرے والی جگہوں میں رہنے والے لوگوں کو ٹی بی کا زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ ناقص غذا اور ناقص آب و ہوا کی وجہ سے بھی ٹی بی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے مدافعتی نظام کمزور ہو جائے تو اس وجہ سے بھی ٹی بی کا اٹیک شدید ہو سکتا ہے۔ نشہ کرنے والے لوگوں کو ٹی بی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ گائے کے دودھ میں ٹی بی کے جراثیم موجود ہوتے ہیں، اگر انہیں اچھے طریقے سے ابال کر استعمال نہ کیا جائے تو یہ جراثیم نقصان دے سکتے ہیں۔ مکھیاں بھی اس بیماری کو پھیلانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ٹی بی کی اقسام: ٹائپس آف ٹیوبرکلوسس: نمبر 1، پھپھڑوں کی ٹی بی، نمبر 2، ہڈیوں کی ٹی بی، نمبر 3، گدود کی ٹی بی اور نمبر 4، آنتوں کی ٹی بی۔ ٹی بی کی 4 اقسام مین ہوتی ہیں۔ ٹی بی کی تشخیص کے لیے جو ٹی بی کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان میں پہلا ٹیسٹ بلغم کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، چھاتی کا ایکس رے کیا جاتا ہے تاکہ اس میں بلغم نہ ہو، خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، نمبر 4، ٹیوبرکلین ٹیسٹ کیا جاتا ہے، نمبر 5، چھاتی کا سی ٹی اسکین کیا جاتا ہے، نمبر 6، ٹی بی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر۔ ٹی بی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ مریض کو دوسرے لوگوں سے الگ رکھا جائے، مریض کے برتن اور بچا ہوا کھانا استعمال نہ کیا جائے، مریض کے کپڑے دوسرے کپڑوں سے الگ رکھے جائیں، مریض کے بستر میں نہ بیٹھا جائے اور نہ ہی لیٹا جائے، یہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے، اور مریض کو چاہیے کہ کھانستے اور تھوکتے وقت دوسرے لوگوں کو بچائے تاکہ اس کے چھینٹے دوسروں تک نہ پہنچیں، اور فیس ماسک کا استعمال کرے۔ ٹی بی کے مریض کو ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے، ٹھوس کی بجائے نرم غذاؤں کا استعمال کیا جائے، مریض کے کمرے میں مکھی مار سپرے کی جائے، ٹی بی کے مریض کو ابال کر پانی دینا چاہیے۔ ٹی بی کے لیے 3 سے 4 قسم کی ادویات آپ کا ڈاکٹر تجویز کرے گا۔ نمبر 1، ریفیمپیسین، نمبر 2، آئسونیازڈ، نمبر 3، پائرازینامائڈ، نمبر 4، ایتھمبیوٹول۔ یہ ادویات آپ کی کنڈیشن کے حساب سے اس کا علاج 6 ماہ تک بھی چل سکتا ہے، اگر کنڈیشن سیویئر ہو تو اس کا علاج 9 ماہ تک بھی چل سکتا ہے۔ تو علاج کے دوران آپ نے اگر ناگے کرنے ہیں تو آپ کو ٹی بی سے بالکل آرام نہیں آئے گا۔ آپ نے مسلسل بغیر ناگے کے 6 ماہ یا 9 ماہ تک ادویات کا استعمال کرنا ہے، پھر آپ کو ٹی بی سے افاقہ ہوگا۔ اور ڈاکٹر آپ کو جن تلی ہوئی چیزوں، ترش چیزوں اور سپائسی فرائی فوڈ سے پرہیز کروائے وہ آپ نے ساتھ لازمی کرنی ہے، اور ادویات کا ریگولر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو گائز، جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں۔ زندگی رہی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔